بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو نماز کا حکم دو۔ احادیث کی روشنی میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے اور جب 10 برس کے ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر علیحدہ کرو۔ اسلام میں جسمانی سزا کا تصور موجود ہے مگر بے تکا نہیں۔ پہلے 3 سال تو زبانی تلقین ہے اور خود عملی نمونہ پیش کرنا ہے، اس کے بعد سزا بھی دے مگر ایسی جو زخمی نہ کرے اور چہرے پر بھی نہ مارا جائے، کیونکہ چہرے پر مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمی کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا، کوئی ترکیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا، ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا، اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، چھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں سستی نہ کروں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا، تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا۔ میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سام ہیں جو اونٹ گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام حب الحزن ہے، وہ بچھو کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں، بعد میں یاد آیا تو بہت رنج ہوا، چھپکے سے قبر کھولنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس واپس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ بات کیا ہے؟ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی تو اس کا وبال والدین پر بھی ہوگا۔ آج باپ خود بچے کو بتاتا ہے، بیٹا دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ، کتنی اعلیٰ گاڑی ہے، کتنا شاندار گھر ہے۔ باپ خود دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اور بچہ ساری زندگی یہ چیزیں اکٹھی کرنے میں گزار دیتا ہے، کیونکہ والدین نے لاشعور طور پر یہ چیزیں دل میں بیٹھا دی تھی۔ باپ خود جمعے کے جمعے مسجد میں جاتا ہے، بچے کو تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شاید جمعے کے جمعے ہی نماز ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔